اچھا ایک منٹ، آپ اچانک آئے؟ جی جی اچانک ہم نے آپ کو انوائٹ تو نہیں کیا، جی جی لیکن یہاں کوئی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے؟ چلو ایک بندہ رکھو مزار کی حرمت کے لیے، تاکہ کوئی لیڈیز اندر داخل نہ ہو۔ اچھا لیڈیز کے لیے پابندی، لیڈیز کے لیے وہ بھی ہم آئے تو انہوں نے سورۃ رحمان لگائی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو بتایا بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں، اچانک آپ آئے ہیں۔ اچانک ہماری چشتیہ خاندان کی مشہور تسبیح ہے وہ درود شریف ہے۔ ایک تسبیح یا اللہ کی بتائی جاتی ہے، یا اللہ ہو، یا اللہ، یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے جو بھی یہاں پہ آ کے سلسلے میں شرکت کرتا ہے یا بیعت ہوتا ہے، اس کو یہ ورد دیا جاتا ہے، خصوصاً یہ دو چیزیں آپ نے نماز کے بعد کرنی۔ خواجہ صاحب لوگوں کے پاس لوگ مرید بنتے ہیں، وہ ورد بتاتے ہیں اپنے پیر کا کہ یا فلاں فلاں یا فلاں یا فلاں، آپ ورد بھی اللہ کا ہی بتاتے ہیں یا اللہ؟ یہ صرف دو ہی ورد ہیں ہمارے چشتیہ خاندان کے، تو اس میں درود شریف، ایک تسبیح درود شریف کی ہوتی ہے، ایک تسبیح یا اللہ کی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نماز، روزے اور شریعت پہ، یعنی ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ نماز، شروع روزہ اور شریعت کی پابندی کرے۔ خواجہ صاحب آپ ماشاءاللہ قیدی گدی سے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں ہمیں پیسے دو تو تمہاری نمازیں معاف، اور تم لوگوں کو کہتے ہو پابند رہو نماز۔ نہیں، نمازیں تو نہ پیسوں سے معاف ہو سکتی ہیں اور نہ کسی اور چیز سے معاف ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو فرض کی گئی ہے اور کسی حالت میں معاف نہیں کی گئی، نہ بیماری کی حالت میں معاف ہے، نہ جنگ کی صورت میں معاف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب انٹرسٹ ہے مین گیٹ کا، ہم سالانہ جو اس اعراض کرتے ہیں نا، اس کی جمع اعراض، تو یہ 3 بڑے بڑے اس ہوتے ہیں ہر سال۔ ہم یہ تاریخ لکھی ہے ساری، یہ آپ ان کی کاپی کر سکتے ہیں۔ اور آداب حاضری ہے یہ کہ آپ جب داخل ہو تو یہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوبارہ شریف میں باوضو ہو کے داخل ہونا ہے، اس سارے یہ۔ اچھا یہاں پہ حضرت بڑی، آپ کا سوری نام کیا؟ خدا بخش صاحب، حاجی خدا بخش، حاجی خدا بخش صاحب، جیسے ہم اندر داخل ہوئے ہمیں یہ اوپر لائن پڑھنے کو ملی، جو کچھ پڑھا ہے یا پڑھ کر ساتھ لائے ہیں وہ صاحب مزار بزرگوں کے احسال کریں، یعنی آپ بزرگان دین کے لیے یہاں دعا کریں اور دعا کریں، بالکل۔ اچھا ایک ہمیں بڑی دلچسپ یہاں ایک چیز نظر آئی ہے کہ یہاں بالکل یہ فرقہ وریت اور شخصیت پرستی سے پاک، بعض ہوتے ہیں وہ مسلک کے نام لکھے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے مسلک کے لیے ذہن ٹچ ہے، وہ کوئی ایسی نہیں، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اچھا کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کوئی۔ تو ناظرین یقین جانے میں صرف جو ولاگ تھا وہ 10 منٹ کے لیے ایک بنانے کے لیے تشریف لایا تھا، لیکن یہاں آ کے پہنچ کے میرا ایک ذہن کھل گیا ہے۔ لوگ یہ عموماً بعض لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ جناب لوگ درباروں پہ آتے ہیں، دربار والوں سے مانگتے ہیں، ان کے نذرانے دیتے، پیر حضرات اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اپنی درگاہ پہ جھکاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جیسے مین انٹری پہ داخل ہوئے، ہمارے ساتھ حاجی خدا بخش صاحب موجود تھے، داخل ہوتے ہی اب دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کی تبلیغ کی گئی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے آپ نے یا پڑھ کر ساتھ لائے ہیں، جو اللہ کے ولی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہاں جی، یہاں یہ دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ جو ہے جہاں کے سجدہ کریں، رکوع کریں، ان سے مانگیں، یہ سب سے بڑی یہ دلیل ہے۔ ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی قبر پر لے کے آپ کے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی سادگی، روحانیت، اتباع سنت سے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کا نام تھا خواجہ احمد مہروی، چشتی سلسلے کے ایک روشن چراغ جن کا فیض آج بھی یہاں پر جاری ساری ہے۔
آپ کی ولادت 1826 عیسوی بمطابق 1242 ہجری میں ڈیرہ غازی خان کے ایک معزز کھوکر خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد برخودار کھوکر تھا، جو خود علم تقوی کے پیکر تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، بعد ازاں تصوف اور سلوک کی طرف رغبت بڑھی تو آپ نے چشتی سلسلے کے روحانی مراکز کا رخ کیا۔ تحقیق کے مطابق آپ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت کیا اور باقاعدہ خلافت حاصل کی۔ آپ کا زیادہ تر روحانی اصلاحی قیام میرا شریف تحصیل پنی گیب ضلع اٹک میں رہا۔ یہی جگہ آپ کی خانگاہ تعلیم و تربیت اور دربار کا مرکز بنی۔ حضرت خواجہ احمد میری صرف خانگاہی بزرگ نہیں تھے بلکہ جری اور حق گو شخصیت تھے، جن کا دل میں اسلام سے وفاداری اور باطل سے شدید نفرت تھی۔ آپ کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی، آپ فرماتے تھے انگریز صرف اس ملک کا نہیں بلکہ ہمارے دین، ہماری تہذیب، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ آپ نہ صرف انگریز حکومت کے خلاف تھے بلکہ ان کے حواریوں اور خدمت گزاروں کو غدار سمجھتے تھے۔ آپ نے برملا کہا انگریزی تہذیب ایک زہر ہے جو ہمارے گھروں، ہماری مسجدوں اور ہماری ایمان میں گھس چکا ہے۔ اچھا ایک منٹ اچھا حاجی خدا بخش صاحب، درباروں پہ ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، لمبا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جناب دیے جلائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسی یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں۔ کوئی بالکل اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اچھا آپ سب آپ کے سامنے آپ اچانک آئے، جی اچانک ہم نے آپ کو انوائٹ تو نہیں کیا، لیکن یہاں کوئی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے؟ صرف ایک بندہ رکھا ہوا مزار کی حرمت کے لیے تاکہ کوئی لیڈیز اندر داخل نہ ہو۔ اچھا لیڈیز کے لیے پابندی، لیڈیز کے لیے وہ بھی ہم آئے تو انہوں نے سورت رحمان لگائی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کو بتایا بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں، اچانک آپ آئے ہیں، اچانک آئے تو یہ سلسلہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا بالکل کسی کوئی بدعت نہیں ہے یہاں۔ اچھا بدعت سختی سے منع کر، سختی سے منع ہے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتا قبر سے، قبروں کو کچھ بھی نہیں، اگر کوئی دعا مانگ سکتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اگر کوئی سجدہ کرتے تو منع کرتے نہیں، سجدہ تو اجازت نہیں ہے، اچھا کرنے ہی نہیں دیتے۔ اچھا جو آتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے اچھا کہ نہیں سجدہ کرنا۔ اچھا یہ جو مقبرہ ہے خواجہ احمد میروی صاحب کا ہے۔ اچھا یہ قبر، جی ادھر بورڈ لگے ہوئے اس کی طرف آپ فوٹو بنا سکتے ہیں، جی ساروں کے لگے۔ آپ بتا دیں ادھر۔ اچھا یہ خواجہ احمد میروی صاحب کے، اور یہ ہے جناب احمد خان ثانی جو ان کے نائب تھے۔ اچھا احمد خان ثانی ان کے، یہ دوسرے نام۔ تیسرے جو ہے خواجہ فقیر عبداللہ صاحب، ٹھیک ہے، یہ ان کا ہے۔ اور جو حضرت ابھی ہیں ہمارے مقبول صاحب کے والد صاحب، اور ساری فاروق صاحب کے والد صاحب، اچھا فاروق صاحب، مقبول صاحب، ان کا یہ مزار ہے۔ اچھا 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 ماشاء اللہ۔ یہ پہلی خبر حضرت خواجہ مقبول احمد میروی صاحب کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ان کی انتہائی سادہ مزاجی اور تکبر سے شدید نفرت ان کو تھی۔ آپ ان بزرگوں میں تھے جنہیں وہ مرید بالکل پسند نہ تھے جو ان کے آگے پیچھے جھک جھک کر چلتے یا حد سے زیادہ تعظیم کرتے۔ اگر کوئی مرید آپ کے آگے جھک کر ہاتھ باندھتا یا راستہ صاف کرتا تو آپ ناراض ہو جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ان مروجہ زہری پیری کے خلاف آپ کے دل میں سخت نفرت تھی۔ آپ نے فرمایا جو پیر لوگوں کو اپنے آگے جھکاتا ہے مجھے ایسے پیروں سے وحشت ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی دوسری خبر ہے، یہ حضرت خواجہ احمد میروی چشتی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کا ہم پہلے ذکر آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ یہ جو تیسری خبر ہے یہ حضرت خواجہ احمد ثانی میروی صاحب کی ہے۔ آپ میرا شریف کے عظیم بزرگ اور حضرت خواجہ احمد میروی کے روحانی جانشین تھے۔ انہی کی نظر انتخاب سے آپ کو گدی نشین مقرر کیا گیا۔ آپ نے 20 سال تک اس خانگاہ میں علمی روحانیت اور خاموش دعوت کو چراغ روشن رکھا۔ آپ صرف جانشین نہیں تھے بلکہ طریقت کے دوسرے ستون سمجھے جاتے تھے۔ اور ساتھ خبر ہے یہ حضرت خواجہ فقیر محمد عبداللہ میروی صاحب کی ہے۔
آپ میرا شریف کے ان جلیل القدر اولیاء میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی سادگی، روحانیت اور اتباع سنت سے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کا تعلق چشتی نظامیہ سلسلے سے تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کو خدمت دین اور اصلاح امت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ دیکھ رہے کوئی چیز بدعت کی لکھی ہو تو بتائیں۔ یعنی کہ یہ بھئی دعویٰ کیا جا رہا ہے جیسا کہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب بھی اور ہمارے ساتھ اجے خدا بخش صاحب بھی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے۔ اگر ہم یہاں آپ کو اندر کا دکھا سکیں تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ آپ یہاں آ کر مانگیں، بلکہ جیسے ہم انٹر ہوئی ہیں وہاں سامنے لکھا تھا کہ بزرگان دین کے لیے اصال ثواب کریں، جو پڑھ کے لے ہیں یہاں ادھر پڑھیں، یعنی یہ دعوت دی جاتی ہے۔ 15-16 آبادی میں ایک ہی مسجد ہے، مسجد میں جائیں گے تو آپ کو دیکھیں اور گے۔ جنازہ پیر صاحب خود اور پڑھاتے ہیں۔ جنازے بھی ہمارے پیر صاحب پڑھائیں گے۔ اچھا پیر فاروق صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی اچھا جنازہ بھی، عیدگاہ بھی یہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، جنازہ گاہ بھی ایک ہی ہے، مسجد بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، قبرستان بھی ایک ہی ہے۔ قبرستان بھی ایک ہی ہے۔ یہاں پہ خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے یا پھر مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے، ان پہ تو لکھا گیا ہے کہ عورتوں کا وہاں جانا منع ہے، اور یہاں پھر عورتیں اس سائڈ پہ کیوں جاتی ہیں؟ یہ ہے اصل میں عورتوں کا قبرستان ہے۔ اچھا یہ جہاں مدفون ہیں جتنی وہ تمام عورتیں، یہاں مردوں کا جانا منع ہے۔ اچھا، یہ بڑا قابل پوائنٹ ہے جی۔ بالکل سختی سے منع ہے، مردوں کا عورتوں والے میں جانا منع منع ہے ہے، اور عورتوں کا یہاں ہاں منع ہے۔ اندر جانا لیکن جا ہی نہیں سکتا، مر جاتا ہی نہیں ہے تو وہ اس نے باہر پڑھنا ہے، اندر نہیں جانا۔ اچھا اچھا، اس کو اجازت اندر نہیں ہے۔ نہیں، مرد ادھر پڑے گا اور تو ادھر پڑے گی۔ تو یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیروں سے کیا پردہ، تو آپ نے تو یہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے پورا رسم ایسے نہیں ہوتا۔ کیا بات آ رہے ہیں جی، یہاں خواتین دفن ہیں جو اس خاندان سے ہیں، اور یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف خواتین ہی جا سکتی ہیں۔ تو ہم بھی جانے کی کوشش کی، ہمیں بھی روکا گیا ہے، بھئی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں عورتیں اندر نہیں جا سکتی، عورتیں یہاں جا سکتی ہیں کیونکہ عورتیں وہاں دفن ہیں، وہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، اور سجدہ، طواف یا مانگنا یا رکوع یہ سختی سے منع ہے، عورت ہوں یا مرد ہوں، اسلام سب کے لیے برابر ہے۔ طارق عزیز شو کے اندر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا وہ علاقہ بتائیں جس میں آبادی بہت زیادہ ہو اور اس علاقے کے اندر ایک ہی مسجد ہو۔ یہ تو ناممکن تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت، مسلک پرستی کا بے تحاشا زور ہے۔ جس کے ساتھ 5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں وہ الگ مسلک گھڑ لیتا ہے یا وہ الگ مسجد بنا لیتا ہے۔ تو وہاں سے پوچھا گیا کیا کوئی علاقہ موجود ہے، تو وہاں ایک نام آتا ہے جس کا نام تھا میرا شریف، کہ جی میرا شریف کے اندر آپ جائیں، ہزاروں کی آبادی ہے، لیکن تقریباً جو ہے وہ 150 سال کے قریب ہو گیا ہے جس مسجد کی ابتدا رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی، آج تک ایک ہی مسجد موجود ہے، ایک ہی جنازہ گاہ موجود ہے، ایک ہی عیدگاہ موجود ہے، اور ساتھ ایک ہی قبرستان موجود ہے۔